جہاں جہاد ہوگا وہاں مال غنیمت بھی ہوگا. اور مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت اللہ کی ایک برکت ہے. مال غنیمت میں شامل کیا کیا ہوتا ہے اس کی ابھی بات کرتے ہیں. تو مال غنیمت میں کیا میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس کا جواب آپ کو شاید پہلے ہی پتا ہو. اگر نہیں پتا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے. تو دوستو، سورہ انفال کی پہلی آیت کو ذرا دیکھتے ہیں. سورہ انفال کی پہلی آیت ہے: اے محمد، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے. تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پہ چلو. تو مال غنیمت جو ہے اللہ اور رسول کا مال ہے. یعنی رسول اللہ نے جن لوگوں کے ذریعے مال غنیمت حاصل کیا ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کیا. اور رسول اللہ کا حصہ مال غنیمت میں سے 5واں ہوتا تھا. اور اس 5ویں حصے میں صرف اور صرف سونا، چاندی، لکڑی، پتھر، کپڑا، لوہا اور چیزیں نہیں ہوتی تھی، اس میں انسان بھی ہوتے تھے شامل. وہ عورتیں جو بنو قریظہ سے پکڑی گئی وہ بھی مال غنیمت کا حصہ تھی. جو تبوک سے پکڑی گئی وہ بھی مال غنیمت کا حصہ تھی. جو خیبر سے پکڑی گئی وہ بھی مال غنیمت کا حصہ تھی. اس کے علاوہ ہم نے کئی بار پہلے بات کی ہے، جو عورتیں وہ بنو مستلق سے پکڑی گئیں وہ بھی مال غنیمت کا حصہ تھی. تو مال غنیمت میں سب کچھ شامل ہو جاتا تھا، مگر جہاد مال غنیمت کے بغیر مکمل یا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. پرانے وقت میں جب بھی جنگیں ہوتی تھی تو لوگ مال غنیمت لوٹتے تھے. اب ایک فوج آئی ہے دوسری فوج سے میدان جنگ میں مل رہی ہے. میدان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی آبادی سے پرے ایک ایسی جگہ جہاں پہ 2 فوجیں مل کے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتی ہیں. اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ بڑا ساز و سامان بھی ہوتا تھا، ان کا کیمپ بھی اس جگہ سے تھوڑا پیچھے ہی ہوتا تھا. تو اس کو جیتنے والی فوج ہمیشہ لوٹ لیتی تھی. وہاں پہ انہوں نے بڑی چیزیں اکٹھی کی ہوتی تھی، ان کے پاس ہوتی تھی، ان کے جانور اور چیزیں ساری لوٹ لی جاتی تھی. مگر مال غنیمت کی ایک اور فارم بھی ہے جس میں آپ کسی بستی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کسی چھوٹے سے فصیلدار شہر کے اوپر. جیسے بنو قریظہ کے قلعے تھے، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ قلعے تھے، اندر وہ چھپے ہوئے تھے، ان قلعوں کے اندر ہی ان کا مال تھا، اسباب تھا، لوگ تھے. آپ جب جاتے ہیں آپ کسی پہ حملہ کرتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح بنو مستلق کی بات جو ہے وہ بھی اسی طرح کے. بنو مستلق والے جو تھے وہ اپنے ہی گھر میں تھے تو جا کے ان پہ حملہ کیا. تو پھر اس طرح کی لوٹ مار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پورے شہر کو لوٹتے ہیں. آپ انہوں نے گھروں میں جو چیزیں چھپائی ہوتی ہیں ان کو بھی لوٹتے ہیں. اور مال غنیمت کی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 21ویں صدی تک بھی یہ چیز جاری ہے کہ جب فوجیں کہیں جاتی ہیں اور جو اچھی فوج نہیں ہوتی وہ ظاہری بات ہے پھر وہ لوٹ لیتی ہے. اسے وار کرائمز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 20ویں صدی میں بھی یہ ہوتا رہا. نازی یہ کام کرتے رہ گئے. کسی کو پکڑا، یہودیوں کو پکڑتے تھے تو ان کے بال تک اتار لیتے تھے، ان کے لباس تک اتار لیتے تھے، ان کے جوتے تک ریفربش کر کے نازی جو ہے وہ بیچا کرتے تھے. اور ان لوگوں کو بھی وہ غلام بنا لیا کرتے تھے. نازی جرمنی میں جو نازی تھے انہوں نے یہودیوں کو غلام بنایا. اس طرح پھر انہیں کنسنٹریشن کیمپوں میں ڈالا، لیبر کیمپس میں ڈال کے ان سے کام کروایا کرتے تھے، انہیں غلام بھی بنا لیا کرتے تھے. تو اسلام کی تاریخ میں بھی یہ چیز رہی ہے. عورتوں کو سیکس آبجیکٹس کے طور پہ بھی یوز کیا گیا. مال غنیمت کا حصہ ہوتی تھی، وہ جانور بھی ہوتے تھے، مال اسباب بھی ہوتا تھا، اور بچے بھی ہوتے تھے، بچیاں بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے پھر آگے سے مال غنیمت دوسروں کو دے دیتے ہیں. اور اللہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، مگر رسول اللہ جو تھے وہ مال غنیمت دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. اور مال غنیمت صحابیوں کو ملا کرتا تھا، لونڈیاں بھی ان کو ملا کرتی تھی، ان کو اور مال اسباب ملا کرتا تھا. اور بعد میں رسول اللہ کے دور میں تو اتنی کو فتوحات ہوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر اور عمر کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، مگر بعد میں تو مال غنیمت میں زمینیں بھی دے دی جاتی تھی، اور صحابیوں کو جگہ جگہ عثمان نے زمینیں الاٹ کی تھی. اور علی کے دور میں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا دوبارہ. مگر پھر حضرت علی کے بعد جتنے بھی آئے امیر معاویہ، اور انہوں نے ان لوگوں کو بڑے انعام و کرام سے نوازا جنہوں نے کیا کیا تھا، جنہوں نے ان کی خدمت کی تھی. اور انہوں نے پوری اسلامی سلطنتیں جہاں جہاں انہوں نے فتح کیا وہاں پہ ان کو کیا دیا، نئی نئی اسٹیٹس اور جاگیرداریں جاگیریں ان کو دی. اب ایک اور جاگیر کی بات بھی آتی ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ بھی رسول اللہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے لیے مختص کر دیا تھا، مگر بعد میں ابو بکر نے اسے واپس لے لیا. تو وہ بھی ایک جھگڑے کی بات تھی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ یہ اس طرح سے مال اسباب لینا اور اس کو پھر کرنا یوز. اب دیکھیں ذرا
مال غنیمت کا جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو بڑی ایک سمپل سی بات نظر آتی ہے کہ یار یہ تو جیسے جنگ ہوئی دشمن سے، اس کا جا کے لوٹ لیا. مگر ایک بات سوچیں کہ اگر آپ نے کسی کے شہر پہ حملہ کیا اور آپ اس شہر میں جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس شہر میں جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ اکٹھا کرنے میں انہوں نے کتنا ٹائم لگایا تھا؟ لوگوں نے اپنے گھر بنانے میں پوری پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں. ایک سال کی فصل کے اوپر کتنی محنت لگ کے وہ گرین جو ہے وہ کسی گرینری میں اکٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی گودام میں اکٹھا ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے. یعنی لفظ کہنے کو مال غنیمت کا بہت آسان ہے، مگر وہ لوگوں کی سالوں اور زندگیوں کی محنت ہے جو آپ جا کے تلوار یہاں پہ گردن پہ رکھتے ہیں اور لوٹ کے لے آتے ہیں. تو اللہ کتنا شفاق ہوگا کہ اگر وہ اس طرح کسی انسان کی محنت جاتی دیکھے اور آرام سے جائے. تو پھر دوسری بات ہے کہ مسلمانوں میں یا حضرت محمد اور چنگیز خان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ چنگیز خان بھی کہیں بھی جاتا تھا جا کے لوٹ لیتا تھا اور وہ مال غنیمت تو وہ بھی لیتا تھا. تو مال غنیمت لینا جو ہے وہ کوئی اچھی بات تو تھی نہیں. چنگیز نے بھی کیا، سکندر نے بھی کیا، جولیس سیزر نے بھی کیا، جاتے تھے لوگوں کو مارتے تھے، ان کو مال لوٹ کے لے آتے تھے. ہاں ہم ان کو غلط کہتے ہیں، مگر اب اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ حضرت محمد مال غنیمت لیتے تھے تو وہ تو کہیں گے کہ جی مال غنیمت تو سبھی لیتے تھے. تو یار سب رسول تو نہیں تھے نا، ٹھیک ہے، وہ تو عام انسان تھے، بلکہ عام انسان نہیں تھے، ان کو شیطان بھی کہا جا سکتا ہے. اگر چنگیز خان کی بات کی جائے، جولیس سیزر یا سکندر اعظم جنہوں نے جا کے لوگوں کو مارا، ان کو ان کے گھروں سے غلام لونڈی بنایا، ان کو قتل کیا، ان کے شہروں کو جلایا، برباد کیا، ان کی گھروں میں دانے اناج لوٹ لیا، ان کے جانور چھین لیے، ان کی بیٹیاں ان کے بچے چھین لیے، تو کیا ان کو کوئی اچھا کہتا ہے؟ ان کو لوگ اس لیے جج نہیں کرتے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. وہ رحمت العالمین، سکندر اعظم اپنے آپ کو رحمت العالمین نہیں کہتا تھا، جولیس سیزر بھی نہیں کہتا تھا، چنگیز خان بھی نہیں کہتا تھا، ہلاکو خان بھی نہیں کہتا تھا، ایڈولف ہٹلر بھی نہیں کہتا تھا، اسٹالن بھی نہیں کہتا تھا، ٹھیک ہے، صدام حسین بھی خود کو نہیں کہتا تھا. مگر رسول اللہ خود کو رحمت العالمین اور ساری دنیا کے لیے نبی کے طور پہ کہتے تھے. مگر وہی عظیم نبی جو ہے جہاں بھی جاتا تھا وہ کام ایسے ہو جاتے تھے جو کہ نبی والے نہیں ہیں، کہ مال غنیمت لوٹ لو، لوگوں کو لوٹ لو، ان کا پیسہ لے لو. اب وہ افغانی جو آتے تھے ادھر سے کتنی بار سومناتھ کے مندر پہ حملے کرتے تھے ہندوستان میں، ہر بار لوٹ کے پنجاب سے، سندھ سے، ہندوستان کے لوگوں کو لوٹ کے چلے جاتے تھے واپس. ہر بار ان کا جتنی فصل وہ لگاتے تھے پنجاب کے غریب لوگ ان کو لوٹنے کے لیے افغانستان سے لٹیرے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ کو اسلامی مجاہد کہتے تھے. وہ غوری اور غزنوی اور یہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے نا، آتے تھے وہاں سے. ہمارے پنجابی، سندھی، ہمارے ہریانوی، آگے مراٹھی، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں خود اناج اگاتے تھے. یہ تو نہیں لوٹنے جاتے تھے نا کہیں بھی، خود اناج اگاتے تھے، خود اپنی چیزیں بناتے تھے، جانور پالتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. وہ آتے تھے وہاں سے آ کے لوٹ کے واپس چلے جاتے تھے. تو آپ کی سالوں کی محنت وہ ایک تلوار آپ کی گردن پہ رکھتے تھے، لوٹ کے لے جاتے تھے. آپ کی بیٹی اٹھا کے لے گئے، آپ کا بچہ لے گئے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کے جانور لے گئے، آپ کے گھروں کو آگ لگا گئے. آپ کو مٹی کے گھر بنانے میں پتہ نہیں کتنے کتنے ماہ لگ جاتے تھے اس ٹائموں میں، اور آپ جو ہیں آپ کی سب چیزیں وہ لوٹ کے واپس چلے جاتے تھے. تو خدا کتنا ناانصاف ہے اگر دیکھا جائے اللہ، کہ اللہ کو یہ احساس نہیں ہے کہ کوئی اور محنت کر رہا تھا اور میں نے اپنے رسول کو اس بات کی اجازت دے دی کہ کوئی بھی آئے کہیں بھی جائے اور جا کے لوگوں کو لوٹ لے، صرف ان کو کہے کہ مسلمان. اور رسول اللہ نے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ جا کے کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، تو شاید مسلمان ہونا ایک لڑائی کا بہانہ تھا کہ یار تم مسلمان ہو جاؤ. نے کہا یار ہم نہیں ہو سکتے، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، چلو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک خام خواہ کا بہانہ مل گیا. جن لوگوں سے آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ صرف اسلام کے نام پہ ان کو کہیں گے آپ مسلمان ہو جاؤ، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے چل یار گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جا، اب تیری بیٹیاں میری لونڈیاں، تیرے بچے میرے غلام، تیرے جانور میرے، تیری بیوی میری، تو تیرا گلا کاٹ کے میں نے پھینک دینا، ورنہ تو بھی غلام بن جا. تو یہ چیز ہے. مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت ایک فتنہ ہے اصل میں، وہ فتنہ جس کے پیچھے جہاد کرایا جاتا ہے. آج بھی آئسس نے جب جہاد کیا تو انہوں نے مال غنیمت میں لونڈیاں بنائی، اور وہ لونڈیاں بنا کے انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. آج وہ لونڈیاں آئسس کے مجاہد آج پکڑے گئے سارے کے سارے، اور وہ سب کے سب جیلوں میں ہیں، کچھ مر گئے، اور وہ لڑکیاں ان کے بچے پال رہی ہیں. آج بھی وہ بچے جو انہوں نے ان کے ریپ کر کر کے پیدا کیے تھے وہ بچے آج بھی پال رہی ہیں.
اور اسلامی کتابوں کے مطابق، حدیث کے مطابق، فقہ کے مطابق، قرآن کے مطابق جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ درست تھا اس کے مطابق. تو مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت ایک فتنہ ہے. مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں چلو، اور قرآن میں وہ بھی آیا تھا کہ چلو جہاد کرنے، اللہ ان کے مال تمہیں دے دے گا. رسول اللہ نے یہ بھی لالچ دیا ہوا ہے. تو وہ جو آیتیں ہیں وہ آیتیں مسلمانوں کو انٹائز کرنے کے لیے کہ چلو جہاد میں تمہیں مالی فائدہ ملے گا. وہ جاتے تھے، وہ جا کے جہاد کرتے تھے، وہ لوٹ لیتے تھے لوگوں کو، مال غنیمت لے کے واپس آ جاتے تھے. تو ایک فرعون کے فوجی میں اور روم کے فوجی میں اور رسول اللہ کے فوجی میں کوئی فرق تو نہیں تھا. فرعون کا فوجی بھی جب کہیں جاتا تھا تو مال غنیمت لوٹتا تھا، رسول اللہ کا بھی جاتا تھا تو مال غنیمت لوٹتا تھا، چنگیز خان کا جاتا تھا وہ بھی لوٹتا تھا، رومیوں کے جاتے تھے وہ بھی لوٹتے تھے، ہر کوئی لوٹتا تھا. تو اللہ کے رسول میں اور اس طرح کے ان لوگوں میں فرق تو کچھ ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ تو سارے چور ڈاکو تھے، صاف صاف آپ کہہ سکتے ہیں. تو کیا رسول اللہ کو بھی مال غنیمت کی وجہ سے اس کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر نہیں پسند آئی تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں. آپ مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.